ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے اور جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور جو ہر انتہا کے بعد ہوگا اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کسی اور زمانے کا خواب۔ اور ہمارا پروگرام گزشتہ کئی اس کے جو حصے ہیں وہ مختلف صوفی سلسلوں کے حوالے سے جاری ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم سلسلہ سہروردیہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی خد و خال کیا ہیں، اس کی بڑی شخصیات کیا ہیں، کیا اثرات چھوڑے اس سلسلے نے، اور اس حوالے سے ہم رہنمائی لیں گے ظفر اللہ خان صاحب سے۔ ظفر اللہ خان صاحب، خوش آمدید پروگرام میں، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ یہ فرمائیے کہ بر صغیر میں ہم نے مختلف صوفی سلسلوں کے حوالے سے بات کی، ان کے آغاز کے حوالے سے بات کی۔ سلسلہ سہروردیہ، اس کا نام ہم یقیناً سننے میں آتا ہے، لوگ واقف بھی ہیں جو کہ اس شعبے سے متعلق ہیں، لیکن کم جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیا ہے، اس کی روایت کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سلسلہ سہروردیہ ہندوستان میں بہت حد تک علماء تک محدود رہا، اور خاص طور پر جو شہر ملتان ہے، یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ملتان صوفیاء کا مرکز، اس میں زیادہ تر ابتدائی طور پر سہروردی شیخ تھے، تو اس لیے یہ خاصا مطلب لوگوں کو پتہ شاید نہ ہو، لیکن خاصا مقبول رہا ہے ہندوستان میں۔ سہرورد یہ گاؤں ہے، یہ آپ شمال مغربی ایران میں قزوین وغیرہ کے ساتھ تہران اور قزوین کو جائیں تو رستے میں پڑتا ہے۔ یہاں کے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابو نجیب سہروردی، یہ اس کے بانی ہیں۔ یہ عام طور پہ لوگوں میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ وہ تشریف لے گئے اس زمانے کی آکسفورڈ میں پڑھنے کے، اس زمانے کی آکسفورڈ جامعہ نظامیہ بغداد تھی، جیسے آج کل ہم وہاں جاتے ہیں۔ وہاں پڑھنے گئے، وہ وہیں ہو کے رہ گئے، وہیں انہوں نے بغداد میں پڑھا، اور اس کے بعد بغداد میں چونکہ بڑے بڑے علماء تھے، یہ مزاجاً شافعی علماء کے قریب ہو گئے، فقہی لحاظ سے شافعی لحاظ سے۔ اور ویسے بھی عمومی طور پہ پرانے زمانے کے زیادہ تر صوفیاء کا جو عقیدہ ہے وہ شافعی ہے، حنفی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی حیران کن بات ہے۔ حدیث کے زیادہ جو عالم ہیں وہ بھی زیادہ تر شوافع میں سے آتے ہیں، حنفیوں میں سے کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر حنفیوں میں سے 6 میں سے کوئی ایک بھی شاید، بڑوں جو سنی 6 بڑی کتابیں ہیں ان سے ایک بھی غالباً حنفی نہیں ہے۔ تو یہ پھر وہاں ان کا مزاج جو ہے وہ تصوف کی طرح ہو گیا، اور بغداد میں ہی رہ گئے۔ بغداد میں آپ نے ایک بہت بڑی خانقاہ بنائی، اور خانقاہ کس زمانے میں تقریباً؟ ہاں، یہ آپ کہہ لیں کہ 1170 یا 1 کم 70 1169 میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ صحیح، گویا کہ اس کو 900 کہہ لو، 850 900 سال کے قریب کہہ لو کہ یہ زمانہ جو ہے نا ان کا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور آپ فرما رہے تھے کہ بغداد تشریف لے گئے؟ جی، بغداد رہے، وہاں خانقاہ بنا دی، خانقاہ کو آرگنائز کیا، اور پہلی کتاب جو مرید کے آداب ہوتے ہیں نا، کہ پیر و مرید کے آداب کیا ہیں، یہ حضرت نے لکھی، آداب مریدین۔ اس سے پہلے چونکہ آپ کو معلوم ہے، ہم پہلے بہت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ یہ تصوف کا تیسرا زمانہ ہے۔ پہلا جو 2 صدیاں تھیں اس میں، اور اس کے بعد دوسرا زمانہ اگلی 2 سے 3 صدیاں تھیں، ہماری ہجری صدیاں جو ہیں۔ اس کے بعد تیسری صدی میں یہ صوفیاء کے یہ سلسلے بنے ہیں، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ تیسرا سلسلہ ہے، چونکہ پیری مریدی کا ادارہ اس سینس میں بن رہا تھا کہ ایک شیخ ہے، خانقاہ بنا کے رہتا ہے، لوگ آ کے رہتے ہیں، لوگ باقاعدہ بیعت بھی ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتے لیکن لوگ رہتے ہیں، اس کو شیخ باقاعدہ مان کے ایک سلسلے میں جڑ کے سلسلے کی نسبت لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ پہلے نہیں تھا، یہ ان لوگوں نے، اور اس وجہ سے انہوں نے پھر چونکہ لوگ وہاں رہتے تھے آپ کے پاس، مطلب حدیث بھی پڑھا رہے ہیں، فقہ بھی پڑھا رہے ہیں کچھ لوگوں کو، کچھ انہی میں سے ساتھ تصوف پڑھا رہے ہیں، یا کچھ الگ لوگ بھی آ گئے ان کو تصوف سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے چونکہ لوگ رہ رہے تھے، کیسے رہنا ہے، آپ نے صبح کیا کرنا ہے، دوپہر کیا، اس پہ انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی تھی، آداب المریدین کے نام سے۔ غالباً میری رائے میں یہ پہلی کتاب ہے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیر کو کیسے دیکھنا ہے، عزت کیسے، یہ باتیں نہیں، اس میں زیادہ تر باتیں یہ ہیں کہ آپ نے جب یہاں رہنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اچھا، ہاں، اس خاص حصے میں، خاص حصے جو آپ سمجھیں کہ یہ ریزیڈنشل ایک صوفی ریٹریٹ تھی،
ایک رہائشی قسم کی کوڈ خاندان ہے وہاں کا، کوڈ ہے اصل میں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، آپس میں یوں رہنا ہے، صفائی یوں کرنی ہے، کپڑے یوں دھونے ہیں، جوتوں کا یوں حفاظت کر، مطلب عملی طور پہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ وقت پہ نماز پڑھیں، کھانا وقت پہ کھائیں، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جس سینس میں آج کل پیری مریدی لی جاتی ہے، یہ تیسرے فیز میں بھی ہمارے نہیں آیا تھا، یہ بالکل ہے. تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں ایک بنیادی ایک سلسلے کے جو ہیں وہ ہیں بانی ہیں. صحیح. اچھا، جو صوفی روایات ہیں مختلف، جیسے جنیدی روایت ہے، بستامی روایت وغیرہ، تو اس سلسلے کو بھی کیا انہی کسی روایات میں سے جوڑا جا سکتا ہے اس کے یہ ساتھ؟ بہت اہم بات کی آپ نے. ایک تصوف کے دو بڑے دھارے ہیں، دو بڑے دریا ہیں. ایک باعث بستامی سے دریا چل رہا ہے جو مست جذب، شوق، وجد، سکر، انٹاکسیکیشن، ایکٹسی میں رہتے ہیں. اور ایک روایت صوفیاء کی ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ علم، ہوش، صحو، دنیاوی معاملات میں رہنا، لوگوں سے ملنا، بہت زیادہ مستی نہیں کرنی، ہماری سادہ لفظوں میں دھمال نہیں ڈالنی تو ظواہر کا باقاعدہ خیال شریعت رکھنا، کی سختی پابندی کرنی ہے، اور علم کی طرف ہے، دنیا میں معاملات میں رہنا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، اچھا گھر بنانا ہے، اچھی صفائی رکھنی ہے. تو یہ نارمل حالات میں رہتے تھے. یہ ہے جنیدی روایت. اچھا، یہ جو سلسلہ سہروردیہ ہے یہ جنید بغدادی کی روایت سے ہے. یہ ان کے مزاج میں اس طرح کی چیزیں تھیں. البتہ اس میں ایک درمیان میں ایک اور بزرگ نے آ کے ایک اثر ڈالا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر میری رائے میں چل نہیں سکا. وہ شیخ احمد غزالی ہیں. شیخ احمد غزالی جو ہیں وہ ایک طرح کی تیسری روایت میں ہیں. اچھا، راویہ بصری اور احمد غزالی، ان کی میری ذاتی رائے میں یہ ایک طرح کی خاص روایت ہے. ان کی یہ روایت ہے محبت عشق کی، یہ اس میں مست رہتے ہیں. احمد غزالی، حیران کن بات یہ ہے کہ امام ابو حامد غزالی، جس کو ہم امام غزالی کہتے ہیں مسلمان، ان کے چھوٹے بھائی، حجت الاسلام، ان کے چھوٹے بھائی تھے. اچھا، کمال یہ دیکھیں کہ حجت الاسلام امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چھوٹے بھائی سے مرید ہو. یہ تصوف میں امام تھے. یہ بعد میں انہوں نے ان کی چھوڑ دیا تو یہ ابو حسن الفرمدی سے مرید ہو گئے، وہ جو بڑے عالم تھے خود. احمد جو ہے نا یہ غزالی، یہ ان کی عشقیہ شاعری جو ہے نا کمال کی پائی جائے. تصوف میں جو عشقیہ شاعری دو چار بڑوں بزرگوں کی ہے نا ان میں ان کی ہے. تو ان میں ان کے اندر کچھ عرصے میں یہ جو عشقیہ تصوف ہے نا محبت والا، اس کا کچھ دھارا آیا. اچھا، لیکن بعد میں غالباً جنیدی روایت اس پہ غالب آ گئی. اچھا، اگر اس سلسلے کی جو ایک باقاعدہ منظم شکل وہ دیکھی جائے، اور یہ کہ کس طرح سے یہ پھر مختلف علاقوں میں پھیلا، تو وہ اس کا تاریخی تناظر کیا ہے؟ حضرت ابو نجیب سہروردی نے جب ایک خانقاہ بنا لی تو تربیت شروع ہو گئی. بڑے زوردار شیخ تھے، اس وجہ سے تو وہ ایک سلسلہ بنا گئے. لیکن سلسلہ نہ تو علمی لحاظ سے زیادہ منظم ہو سکا آپ کے زمانے میں، تنظیمی لحاظ سے ہو سکا. یہ کام آپ کے خلیفہ اول اور آپ کے بھتیجے شہاب الدین عمر سہروردی نے کیا. اچھا، یہ کام صحیح. یہ بغداد میں ہی تھے. ان کا آج بھی بازار میں مزار ہے بغداد شریف میں نے زیارت کی ہے اس کی. یہ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے. بادشاہوں سے یہ بنا کے رکھتے تھے، اس لیے یہ شیخ الاسلام تھے. یہ وہی شہاب الدین سہروردی ہیں حکمت الاشراق والے؟ نہیں، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. میں اس کو پہلے واضح کر دوں، میں پھر تفصیل میں جاتا ہوں. جی بالکل. ہماری روایت میں 3 بڑے سہروردی ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں یہ عام علماء تک، صوفیات تک کو اس میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. جی، اکثر لوگ علمی لحاظ سے بھی، بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی غلط فہمی ہے. مجھے خود بھی رہی بڑا عرصہ، بہت دیر میں واضح ہوئی. ابو نجیب سہروردی ایک بزرگ ہیں جو سلسلے کے بانی ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بھتیجے شہاب الدین عمر سہروردی، جنہوں نے سلسلہ آگے پھیلایا اور جن کی کتاب عوارف المعارف ہے. اچھا، جس پہ ہم ابھی آئیں گے. تیسرے ایک اور بزرگ ہیں
اچھا، یہ دونوں بزرگ سہروردی تھے، رہتے تھے بغداد میں۔ ایک تیسرے بزرگ تھے، ان کا نام ہے شہاب الدین سہروردی، اس کو مقتول سہروردی، شہید مقتول، وہ تیسرے ہیں، شہید مقتول کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ صلاح الدین ایوبی کا ہے، بعد کے ہیں، اچھا یہ بعد کے ہیں۔ وہ پہلے دو بڑے جو ہیں ابو نجیب وہ پہلے کے ہیں، یہ عمر سہروردی مقتول شہید جو ہیں یہ تیسرے ہیں، شہاب الدین۔ شہاب الدین مقتول، شہاب الدین سہروردی مقتول شہید، یہ کی ہے۔ اچھا، یہ صاحب حکمت الاشراق یہ ہیں؟ ان کی کتاب ہے صاحب حکمت اشراق، جس میں لائٹ کی تھیری، جی، وہ ایک بعد میں کبھی آئیں گے دیکھیں گے، تو یہ کمال کے آدمی کمال تھے، کمال کے کمال یہ دیکھیں یا بدقسمتی دیکھیں، 38 سال کی عمر میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ جی ایسے یہ رہتے تھے شام میں، عراقی نہیں تھے یہ حلب میں رہتے تھے، اور بہت با اثر تھے، اور پتہ کتنی عمر میں مارے گئے؟ 38 سال۔ 38۔ اگر یہ زندہ رہتے 38 سال میں بھی، یہ کتاب ان کی دنیا میں علمی طور پہ مستحکم ہے، کوئی شک نہیں، بہت بڑی کتاب آج ہے، بھی بہت بہت توجہ ہے اس کتاب ہے، کتاب۔ مغرب مشرق پہ، مغرب پہ بہت اثر ہے اس کا۔ اے کاش کہ اگر 30 سال اور زندہ رہتے، یہ شاید اپنے زمانے کے پروٹائنس ہوتے، ایک فلسفے کے مکتب کے بانی ہیں، اس عمر میں بن گئے، کہہ سکتے ہیں، بالکل صحیح، بانی ہیں، بہت کہہ نہیں سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ملا صدرہ وغیرہ جو ہیں یہ ان کی روایت کو آگے بڑھاتے ہیں، ابن عربی کو ملا ملوک ہے، یہ تو مطلب بڑا آدمی تھا ہمارا۔ بہرحال بدقسمتی کے ظاہر پرست علماء، وہ ان کی جو صوفیانہ خاص تعبیرات تھیں، اس پہ انہوں نے ان کی گرفت کی، اور ان پہ اللہ معاف کر ان کو شہید کر دیا، مطلب قتل کر دیا، اس لیے وہ مقتول ہی کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ شہید سہروردی لکھتے ہیں، کوئی مقتول، یہ اور ہیں۔ ٹھیک، واپس آتے ہیں اصل ہم۔ میں وہ جو شہاب الدین دوسرے تھے نا، جو بھتیجے حضرت ابو نجیب کے، انہوں نے اس خانقاہ کو آگے بڑھایا، ایک کتاب لکھی عوارف المعارف۔ یہ ہمارے صوفیاء کی تصوف کی 5 بڑی کتابیں شمار ہوتی ہیں، امہات الکتب، ان میں یہ آخری کتاب ہے۔ کوئی باقاعدہ بڑی کتاب ایسی نہیں آ سکی بعد میں، ان 850 سال میں، 950 سال میں، جن کو ہم تصوف کی بنیادی کتاب کہیں، اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو آپ نے ایک تو اس مدرسے کو بہت ایکسپینڈ کیا، چونکہ اس زمانے کے غالباً یہ آخری عباسی پیریڈ ہوگا، اور بعد میں اور لوگ بھی آگے، ان سے تعلقات بہت اچھے تھے۔ آپ کئی دفعہ بغدادی خلفاء کے بحاف پر، ان کی طرز پر، مختلف مسلمان ملکوں میں بطور سفیر جاتے تھے، چونکہ آپ کا علمی اور روحانی مقام بہت تھا۔ جیسے آج کل بھی نا کبھی پرابلم ہو جائے تو بعض اوقات صوفیاء درمیان میں آ کے سیٹل کراتے ہیں نا، بڑے جو صوفی ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کام رہا، خاص طور پر کتابوں میں لکھا ہے ایران اور خوارزم جو ہے، جو ہماری بڑی اسٹیٹ تھی اوپر نارتھ میں، آج کل خوارزم پڑتا ہے ازبکستان اور ترکمانستان کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں جو بھی ازبک تھے، وہاں یہ جاتے تھے اور وہاں صلح و صفائی، یہ سفارت کاری کرتے تھے۔ تو آپ نے خانقاہ بڑی کی، آپ نے مدرسہ بہت بڑا کیا، اور آپ نے کتاب باقاعدہ لکھی، اور آپ نے اذکار طے کیے ان کے، اور انہی کے ایک خلیفہ ہیں جو پھر ملتان میں آئے۔ اچھا، آپ نے چونکہ ان کی کتاب کا ذکر کیا، عوارف المعارف کا، کیا یہ کتاب مختلف زبانوں میں تراجم اس کے دستیاب ہے؟ ہمارے پاس کیا ہمارے دستیاب ہے اردو اس میں وقت؟ 10-15 ہزار ترجمے ہیں اس کے، انگریزی میں ترجمے، فارسی میں ترجمے، دنیا کی شاید ہی کوئی زبان ہو۔ کلاسیکل چونکہ تصوف میں ہے، اور بڑی بہت ہی زیادہ معروف کتابوں میں سے ہے۔ مثلا کتاب اللمع تصوف کی سب سے پہلی کتاب ہے، میری رائے میں شاید زیادہ وہ منظم ہے، لوگ اس کو کوٹ نہیں کرتے۔ اچھا، تھوڑا سا اس حوالے سے کہ یہ سلسلہ کیسے پھیلا؟ جب یہ بغداد میں یہ بہت بڑا مرکز بنا لیا انہوں نے، حکومت کی بھی ان کو پیٹرنیج مل گئی، اور وسائل بڑھ گئے، اور خانقاہ بہت بڑی ہو گئی، تو لوگ آ کے پڑھنے لگ گئے۔ اب جب پڑھنے لگ گئے لوگ مختلف مسلمان ممالک سے، وہ تو زبانیں کی آکسفورڈ ہارورڈ تھی نا، مطلب جامعہ نظامیہ، اور ساتھ کے صوفیان نے اپنے مدارس بنا لیے بغداد میں۔ بغداد ہمارا کیپٹل تھا اس وقت تک، عباسیوں کا زمانہ گزر گیا تھا یا گزر رہا تھا، تو مسلمان بہت ترقی یافتہ ایک شہر تھا، سمجھے آج کل کا وہ لندن تھا، اس طرح تھا نا بغداد ہمارا، یا آج کل کا واشنگٹن، نیو یارک تھا۔ وہاں میں سے ایک ان کے شاگرد
وہ یہاں سے گئے تھے ملتان سے. ملتان بھی نہ کہیں کہ آپ ایگزیکٹلی یہ ملتان کے شمال میں لیا ہے نا, لئیے کے شمال میں گاؤں ہے کروڑ. جی, کروڑ لالی سن بھی جسے جی لالی سن, وہ مزار ہے لالی سن کا. میں نے ملازمت کی ہے, میں نے جوانی وہاں 2 سال گزارے لالی سن میں. یہ وہاں کے رہنے والے تھے. ہاں جی, یہاں سے یہ پڑھنے گئے جوانی میں. ان کا نام کیا بتایا آپ نے؟ بہاؤدین زکریا ملتانی. بہاؤدین زکریا ملتانی, خود یہ جو ملتان میں جن کا مزار. اچھا, یہ وہ لالی سن کے تھے, اور یہاں سے یہ پڑھنے گئے جوانی میں بغداد. یہ جب پڑھے, یہ انہوں نے نظامیہ وغیرہ میں پھر نہیں پڑھا, یہ عمر سہروردی کے مدرسے میں داخل ہو گئے. انہوں سے درس پڑھ کے اپنا دینی, اور ان کے سے تصوف ہوئے, حضرت کے شیخ کے خلیفہ بنے, اور انہوں نے آپ کو ہندوستان بھیجا. اس وقت ہندوستان, ملتان ہندوستان کا حصہ تھا, یہ ملتان میں آ گئے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر میں اس سلسلے کی آمد حضرت ملتان سے. بہاؤدین زکریا ملتانی. اچھا, دوسرے ان کے جو بنے اس ہمارے علاقے میں جو بڑے شیخ ان کے قریب وہ اچ شریف والا جلال بخاری. اچھا, اس پہ علماء میں اختلاف ہے, ٹو بی آنیسٹ. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سہروردی تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیلی تھے. اب اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے, زیادہ مسلمانوں کو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سہروردی تھے. اور تیسرے جو بزرگ یہاں اس سلسلے کے بڑے ہوئے ہندوستان میں, حضرت شرف یحییٰ منیری ہیں. یہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے مکتوبات جو ہیں نا, وہ اتنے ہی علمی لحاظ سے مشہور ہیں جتنے حضرت مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے. بلکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے, مطلب دونوں کمال کی چیزیں ہیں, میں کسی کی گلہ نہیں کر رہا. میرا خیال میں جو علمی نکات ہیں وہ یحییٰ منیری کے مکتوبات میں زیادہ ہیں, اور جو صوفانہ واردات ہیں وہ حضرت الف ثانی مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں زیادہ ہیں. صحیح. چونکہ نقشبندیوں نے ان کو ایک نصاب کا حصہ بنا لیا, مکتوبات پھیل گئے, لیکن یحییٰ منیری کی جو مکتوبات صدی کہلاتے ہیں وہ اردو میں ترجمہ ہو چکے ہیں. وہ کمال کی کتاب ہے علمی نکات کی, چونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے ظاہر کے بھی. تو یہ 3 بڑے بزرگ آئے یہاں, اور پھر عوارف المعارف چھا گئی ان علاقوں میں. تو بس یہ ایک ابتدا ہے ہندوستان میں. باقی علاقوں میں, ترکی میں یہ گئے, اور وہاں یہ سہروردی اور خلوتی کہلائے. خلوتی ایک سلسلہ ہے بہت بڑا ترکی میں, آج کل بھی ذرا بڑا ٹی وی میں انہیں وہ اکٹھے ہو کے نا جھوم جھام کے ذکر کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایران میں نا یہ صفوی جو شیعہ تھے یہ سہروردی تھے. جو صفوی خاندان بعد میں بنا, یہ اوپر ایک علاقہ ہے اردبیل وغیرہ کا. اردبیل ہے بالکل. ہاں جی, یہ کسپین کے یہ تبریز ادھر ہی اوپر نارتھ میں, تہران سے شمال میں, شمال مغرب میں جب آپ جاتے ہیں نا باکو آذربائیجان, اس راستے میں. یہ وہاں کے صوفی تھے, خانقاہیں تھیں ان کی, لیکن یہ شیعہ تھے, لیکن یہ سہروردی تھے. پرانے زمانے میں شیعہ دوستوں کے ہاں تصوف کی بہت علمی روایت رہی, اور صوفی یہاں حالانکہ یہ بنیادی طور پر ڈومیننٹلی سہروردی سنی سلسلہ تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے صوفیوں کے ہاں یہ ایشو نہیں ہوتا, وہ مسلک کے فقہ میں نہیں پڑھتے. اس وجہ سے پرانے زمانے کے بہت بڑے شیعہ علماء بھی سہروردی رہے, خاص طور پر یہ صفی الدین شاہ وغیرہ. اور کمال یہ ہے کہ بعد میں جب عباس شاہ نے حکومت, صفی سے مراد یہ ہے کہ ان کی آپ کو پتہ ہے ہندوستان ایران میں کئی 100 سال حکومت رہی. بالکل ایسا. اور شیعہ تہذیب میں اور روایت میں اور علم میں ان کا بہت بڑا کردار رہا, پھیلاؤ میں. اور یہاں آپ کے پیچھے جو فوٹو لگے ہوئے ہیں, بالکل آپ کے پیچھے جو بلڈنگ لگی ہوئی ہے, یہ اکثر وہی ہیں جو صفی دور ماسک ہے اصفہان والی, یہ ان کی بنی ہوئی ہے. بالکل. بڑا اس وقت جو بڑے مزارات ہیں ائمہ کے, وہ انہی کے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ بیسیکلی سہروردی تھے. یہ بعد میں روایت ذرا کمزور ہو گئی. تو یہ سلسلہ ہندوستان میں پھیلا, ایران میں پھیلا, ترکی میں پھیلا, اور مختلف چھوٹی شاخوں کے قبیلے سے ہوتا ہوا. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اپنا اثر یہ کم کر گیا. وہ صفویوں کے نام سے مشہور ہو گئے, وہ خلویوں کے نام سے مشہور ہو گئے, اور ہمارے یہاں البتہ اسی نام سے یہ سلسلہ رہا ہے. اس سلسلے کے بہت مختصر وقت میں کچھ بنیادی خد و خال کی طرف اگر آپ اشارہ کر دیں, اس کی تفصیل ممکن ہے. اچھا, اس کو انگریز کہتے ہیں نیو پائٹی. وہ مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کو چھوڑتے نہیں تھے. کاروبار کرنا ہے, بادشاہوں سے دوستی رکھنی ہے, اچھے گھر بنانے, اچھا گھوڑا گاڑی, اور اللہ اللہ بھی کرنا ہے. تو ایک جو ہماری روایت کا حصہ نا ہٹ جانا دنیا سے, یہ نہیں کرتے تھے, یہ دنیا میں رہتے تھے. سہروردی بھی شیخ الاسلام تھے,
رکن الدین ملتان والے جو ہمارے پوتے ہیں وہ بھی شیخ الاسلام تھے یہاں کے. تو ایک تو یہ کام ان کا دونوں دین دنیا کو انہوں نے ملایا. دوسرا یہ کام کرتے تھے کہ ان کا مزاج علمی تھا، جیسے چشتیوں کا مزاج علمی نہیں ہے. یہ علمی لوگ تھے، کتابیں پڑھنا ہے، کتابیں لکھنا ہے. عوارض و معارف ان کی قرآن مجید کے بعد سب سے بنیادی کتاب تھی، اس کو پڑھنا ہے پڑھانا. وہ علمی کتاب ہے، پڑھنا ہے پڑھانا ہے. یہ ان کے اندر دوسری علمی روایت تھی کہ انہوں نے علم کو تصوف سے پہلے سب نے جوڑا ہوا تھا، سارے ہمارے بڑے اکٹھے تھے، لیکن اس سلسلے میں روایت دیر تک رہی کہ عالم اور صوفی جو ہے اکٹھے رہے. اس سلسلے میں ذکر یہ زیادہ تر بالجہر کراتے ہیں. یہ ہمارے نقشبندیوں کی طرح خاموش ذکر نہیں کراتے، ذکر بالجہر کراتے ہیں. ذکر میں بھی ان کے ہاں ایک اچھی چیز ہے، وہ یہ کہ صرف اسماء حسنہ کراتے ہیں. اچھا. ہاں جی، باقی چیزوں میں کم جاتے ہیں. اللہ کے نام اسماء حسنہ جو ہیں وہ ان کا زور دیں گے. اچھا، ایک ان میں بڑی اہمیت حاصل ہے ایک چیز میں جو شاید چشتیوں میں بھی ہوئی، وہ ہے چلہ، خلوت، تنہائی میں بیٹھ. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ وہ فخرالدین عراقی آئے ایران سے ملتان میں، بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرید ہو گئے. حضرت سے مرید ہو گئے تو حضرت نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ تو بہت ینگ لڑکا تھا کہ بڑا قابل ہے. حضرت نے اس کو خلوت میں بٹھا دیا، قافلے کو بھیج دیا. وہ نوجوان تھا، خلوت میں بیٹھا، روئے، چیخے، غزلیں کہے، لوگ بتائیں. حضرت نے کہا بیٹھا رہے. حضرت نے اس کو کئی مہینے سال آئسولیشن میں رکھا، بٹھایا، پھر نماز کھانے کے وقت باہر آتا تھا. اور بعد میں پھر کمال کے وہ صوفی ہوئے. بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اس لوگوں نے بتایا کہ حضرت اس کی قوالیاں تو شراب خانے میں گائی جاتی ہیں. وہ بڑی مشہور قوالی ہے نا کہ عراقی راہ چرا بدنام کہتے ہیں. وہ جو بڑی مشہور ہے، جی مست چشم مست ساقی وام کر، وہ جو قوالی ہے نخستین بادک اندر جام کردن، یہ جو کمال کی ہے. یہ اقبال نے ایک طنز کیا ہے کہ ہمارے جو شاعر ہے نا، یہ ہمارے صوفی جو نا عراقی قوالیاں گانے میں مست ہے. ایک طنز کیا انہوں نے. تو اتنے بڑے تھے یہ. حضرت نے ان کو کوئی مہینہ نہیں 1 سال بٹھایا خلوت میں، اس کی پیوریفیکیشن کی، اس کا وہ جو عشق تھا دنیاوی اس کو ختم کیا، اس کی اور اس کے بعد کمال دیکھیں. یہ ہوتے تھے بڑے شیخ. گدی پہ اس کو بٹھایا، بیٹے کو نہیں بٹھایا، صدر الدین کو نہیں بٹھایا، اور اپنی بیٹی دی. 17 سال وہ رہے ملتان میں. اس لیے میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے فخرالدین عراقی ملتانی رحمۃ اللہ، لوگوں کو نہیں پتہ. اور بعد میں جو وہ حضرت کے جو پوتے تھے یا بیٹے تھے وہ پھر ذرا آگے پیچھے ہوئے تو عراقی چلے گئے واپس کونیا سے بغداد میں جا کے دفن ہو گئے. تو وہ خلوت جو ہے نا، مثال تھی کہ ان کو بھی انہوں نے خلوت میں رہ کے نا پاک کیا تھا. تو ان کی یہاں خلوت بہت اہم چیز ہے. ہم سب کو چاہیے کہ دن میں کچھ وقت جو ہے نا آئسولیشن الگ بیٹھیں، اپنے آپ سے بات کریں، اللہ پہ مراقبہ کریں، حضور کی تعریف الگ بیٹھیں. یہ ہر وقت جو ہم فونوں میں لگے رہتے ہیں نا، میں خلاف نہیں ہوں ان چیزوں کے. کچھ وقت خلوت میں بیٹھنا ہمیں ان صوفیات سے سیکھنا چاہیے. اور یہ یوگی بھی یہی کرتے ہیں، بدھسٹ بھی یہی کرتے ہیں، گورے بھی، مونک بھی یہی کرتے ہیں. اصل میں ہماری یہ بڑی اسٹرانگ روایت ہے مسلمانوں کی، تو ان سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. مزید اس سلسلے میں گفتگو کو ہم اگلے پروگرام تک جو ہے وہ موکول کر دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ اسی سلسلے کو ناظرین ہم اگلے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے اور سلسلے سہروردیہ کے جو دیگر پہلو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.